خلق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے والدین کے حقوق اور ان کی عظمت کو بیان کیا۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد انسان پر اپنے والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری یہ لازم ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی عبادت کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عبادت صرف اپنے رب کی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے بعد سب سے زیادہ بندوں میں جن کی اطاعت اور جن کی فرما برداری انسان پہ لازم ہے وہ انسان کے والدین ہیں۔ جہاں بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے وہاں اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا یہ اولاد پہ فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے لکھا کہ چونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، تو سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کے دنیا میں آنے کا جو ظاہری سبب ہے وہ انسان کے والدین ہیں کہ ان کے سبب انسان کا وجود دنیا میں آیا۔ حقیقی طور پر خالق اللہ ہے اور ظاہری طور پر انسان کے وجود کا سبب وہ اس کے والدین ہیں۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور والدین کا شکریہ ادا کرنے کا بھی رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والد اور والدین کی رضا کو اللہ تعالی نے رب کی رضا قرار دیا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ یہاں اگرچہ ذکر والد کا ہے لیکن یہاں مراد دونوں ہیں۔ فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور والدہ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی انسان کے والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو یقیناً بندے کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہوں اور بندہ رب کو مناتا رہے، رب کو راضی کرتا رہے، تو فرمایا کہ رب بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک انسان سے اس کے والدین راضی نہ ہوں۔ اتنا بڑا رب ذوالجلال نے ماڈل اور اتنا بڑا پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا کیا کہ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں رکھی۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے اوپر والدین کا حق کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر جملوں میں یعنی پوری حقیقت کو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا کہ اولاد پر والدین کا حق یہ ہے، یہ حقوق ہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ ہما جنتک،
فرمایا وہ دونوں اولاد کی جنت بھی ہیں، دونوں اولاد کی جہنم بھی ہیں، جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر والدین کے جو حقوق اللہ نے فرض کیے ہیں اگر ان کو ادا کیا گیا، ان کی پاسداری کی گئی، تو یہی والدین اس کی جنت بن جائیں گے، اور اگر ان کے حقوق کی پاسداری نہ ہوئی، ان کو ناراض کیا، ان کی اطاعت نہ کی گئی، تو ہمیں یہی والدین اس بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ تو اسی سے یہ موضوع کا جو نام رکھا کہ والدین جنت بھی جہنم بھی، تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا ترجمہ ہے، ہما جنتو کا و نارو کا، کہ والدین بندے کے لیے جنت بھی ہیں، یہ اس کی جہنم بھی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری شرعی معاملات کے اندر تو یہ اولاد پہ لازم ہے کہ اگر والدین کسی شرعی کام کا حکم دیں تو ان کے اطاعت اولاد پہ لازم ہے، اور اگر وہ امر غیر شرعی کا کہیں تو پھر ان کی اطاعت جو ہے وہ لازم نہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں یعنی علماء نے یہاں تک بیان کی کہ اگر والدین معاذ اللہ غیر مسلم ہوں، یعنی معاذ اللہ اگر وہ عیسائی ہوں اور بیٹا مسلمان ہو چکا ہو، اور اگر والدین یہ کہیں کہ ہمیں یعنی جو ان کا عبادت خانہ ہے گرجا وہاں چھوڑ آؤ، تو اب چونکہ وہاں جا کے وہ ایک غیر شرعی معاملہ کریں گے، یعنی جو ان کی عبادت ہے وہاں اس کو انہوں نے جا کے ادا کرنا ہے، تو اگر اولاد وہاں چھوڑ کے آئے گی تو یہ گناہ پہ مدد ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر وہ یہ کہیں کہ وہاں چھوڑ آؤ تو اب اولاد پہ لازم نہیں کہ وہ اپنے والدین کا کہا مانے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ وہاں سے واپس لے آؤ، گھر لے آؤ، اب اولاد پہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کا یہ حکم بھی مانے اور ان کی اطاعت کرے۔ کسی غیر شرعی معاملے میں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، اور شرعی معاملات کے اندر ان کی اطاعت اور ان کا حکم ماننا یہ لازم ہے، یہاں تک کہ والدین غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کی اطاعت شرعی معاملات کے اندر، کہ اگر وہ غیر شرعی کام کا نہیں کہتے، شرعی معاملے میں ان کا کہا ماننا اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ ضروری ہے۔ آج عموماً یہ بھی ہوتا ہے، پوچھا جائے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت داڑھی مبارک یہ کیوں نہیں رکھی؟ کہا یہ میری ماں منع کرتی ہے معاذ اللہ، یا میرا باپ نہیں رکھنے دیتا، یا یہ ہے کہ باپ جو ہے اس کا ذہن نہیں کہ میں عالم دین بنوں، وہ مجھے دنیا کا علم پڑھاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں دین پڑھوں۔ اب ان معاملات کے اندر جو غیر شرعی معاملے ہیں، ان میں اگر بچہ اپنی مرضی کرے اور داڑھی رکھ لے، اگرچہ والدین اس سے ناراض بھی ہوں، پھر بھی شرعی طور پہ اولاد اس پکڑ میں نہیں آئے گی، چونکہ والدین اسے ایک غیر شرعی کام کا کہہ رہے ہیں۔ اب اس معاملے میں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے، لیکن شرعی معاملات کے اندر اگرچہ وہ کام مباح کیوں نہ ہو، اور ان کی اطاعت جو ہے وہ شریعت نے